اس نے باقاعدہ طور پر آج سے 3 دن پہلے مسلمان ہونے کا اعلان کیا کہ میں آج آفیشلی ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے سر پر 32 گولیاں ماری گئی۔ اب اس کی آخری لائن وہ سننے والی ہے اس نے کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے ایسی مثالیں صحابہ کے دور کی ہی سنی ہوگی کہ جب صحابہ اسلام قبول کرتے تھے، جب ان کے دور میں کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو پھر اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اس کے اوپر بدترین ظلم ڈھائے جاتے تھے اور اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ مگر وہ ایک شخص جو پوری دنیا کو چھوڑ کر جس نے اسلام قبول کیا ہوتا تھا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسلام جیسی نعمت، کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اس دنیا میں، اس کو چھوڑ کر وہ واپس کفر کی طرف جائے۔ تو ناظرین، ایک ایسا ہی واقعہ آج پاکستان میں وائرل۔ ایک ایسا نوجوان جس کا نام ارمان جوزف تھا، وہ اسلام آباد کا رہنے والا تھا، اسلام آباد کا وہ رہائشی تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، ہدایت کی روشنی دکھائی، اسلام کا نور اس کے دل میں آیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کا جو گھر کا مذہب تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ سخت عیسائی تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ مذہبی لحاظ سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، مگر وہ سخت گیر عیسائی تھے کہ کوئی عیسائیت کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس قدر ان کی عیسائیت پہ اس قدر وہ پختہ تھے۔ تو جب اس شخص نے، اس نوجوان نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنے اسلام کو چھپا لیا۔ اب وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ عبادت بھی کرتا تھا، تو اس نے یہ سٹوری اپنے فیس بک پر اس نے شیئر کی، جس میں اس نے ڈیٹیل لکھی۔ اس نے کہا کہ میں چھپ کر مسلمان ہو گیا، اور مجھے جو اسلام بنانے میں سب سے زیادہ جس کا ہاتھ تھا وہ اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ اس کا کمپیوٹر کی ایسیسریز کا بزنس تھا، پارٹس کمپیوٹر کے یہ سیل کرتا تھا، جس میں چارجر وغیرہ، موبائل ایسیسریز، مطلب اس طرح کی یہ چیزوں کا بزنس کرتا تھا۔ کہتے جو میرا پارٹنر تھا اس کا نام محمد حسین ہے، اس کا بڑا رول ہے، اس کے ذریعے میں نے اسلام قبول کیا، اور یہ شادی شدہ تھا، 6 سال اس کی شادی کو ہو گئے تھے، اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اب 2021 میں اس نے اسلام قبول کیا۔ 2021 میں اسلام قبول کرنے کے بعد تو وہ قرآن بھی سیکھتا، نمازیں بھی چھپ کر پڑھتا۔ وہ اسلام آباد سے ایک دور مسجد، مطلب اپنے گھر سے ایک دور مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، اور گھر والوں کو یہ بتا کے جاتا کہ میں کسی دوست کی طرف جا رہا ہوں، کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، مطلب کوئی بہانہ بنا کر وہ نماز کے لیے چلا جاتا، اور یوں با جماعت نماز پڑھ کر وہاں سے آتا۔ اب 1 سال تو ایسے ہی گزر گیا، اس کے اسلام کا کسی کو پتہ نہ چلا، مگر اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2022 میں اس کے گھر والوں کو اس کے اسلام کی قبول کرنے کا پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ نوجوان یہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب جب ان کو اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو پھر اصل گھر میں ہنگامے شروع ہونا تھے۔ اس کے اوپر دباؤ ڈالے جانے لگا، اس کے اوپر دباؤ آیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، کہ ہمارا مذہب عیسائیت ہے، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، تم یہ غلط راہ۔ مطلب انہوں نے اپنے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اس کو دھمکانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکا، وہ نوجوان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ کسی کی باتوں میں نہ آیا، اور اس نے اسلام پر قائم رہنے کا سوچا اور آخری فیصلہ کیا۔ اور جب اس کے اوپر مزید دباؤ بڑھنے لگا تو پھر اس نے اپنا گھر ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس نے یوں لکھا ہوا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ مجھے 5 مہینے بعد جب ان کو گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو بھائی ایمن جوزف ہے وہ مکمل طور پر میرا ساتھ دے رہا تھا، اس نے میرا مکمل طور پر ساتھ دیا اور اب تک ساتھ ہے۔ جب یہ پوسٹ اس نے 3 دن پہلے لگائی ہے، جس پہ اس نے اپنی سٹوری بتائی ہے کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا اور میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اسلام آباد کو چھوڑ کر میں مردان شفٹ ہو گیا، اب میں اکیلا رہتا ہوں، میری بیوی مجھے چھوڑ چکی ہے، طلاق اس نے لے لی ہوئی ہے، اور بچے بھی اس کے پاس ہیں، اور اس نے نئی شادی بھی کر لی ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں روتا ہوں، صبر کرتا ہوں کہ اب مجھے میرے بچے بہت یاد آتے ہیں، مگر وہ مجھے ملنے نہیں دیتے۔ اب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مردان شفٹ ہو گیا۔ مردان شفٹ ہونے کے بعد اس نے کہا میں وہاں پر اکیلا رہنے لگا ہوں، مگر میرے کزنز جو ہیں، میرے کزنز اور میرے خاندان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسائل مردان میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مردان میں، اور وہاں پر وہ کرائے پر رہتا تھا،
اور اسی طرح جو اس کا کمپیوٹر کے پارٹس کا کاروبار تھا وہاں پر کرتا رہا۔ اپنا نام اس نے ارمان جوزف سے بدل کر محمد ظفر عباس رکھ لیا۔ اب نادرا میں اسلام تبدیل کرنے کا بھی ایک ایشو تھا جو اس نے کہا کہ وہ بھی کوئی ایک آسان کام نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ آخر کار میری محنت رنگ لائی اور نادرا کے ریکارڈ میں بھی میں مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے باقاعدہ طور پر آج سے 3 دن پہلے مسلمان ہونے کا اعلان کیا کہ میں آج آفیشلی ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان وہ 2021 سے تھا، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، نمازیں قرآن سیکھتا سکھاتا سب کچھ تھا، مگر اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اب اس نے 2024 میں آفیشلی طور پر کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں آفیشلی ڈکلیئر کرتا ہوں، جب اس کا نادرا کا ریکارڈ بن گیا۔ اب اس نے پوری سٹوری بتائی اور ساتھ فیس بک پہ یہ پوسٹ لگا دی۔ اب یہ پوسٹ لگانی تھی جو خاندان پہلے ہی اس کے خلاف تھا، جب انہوں نے پوسٹ دیکھی اور اس کی ڈیٹیل سنی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لگا کی پوسٹ لگا کر جب اس نے اپنی ڈیٹیل لکھی، سٹوری لکھی، تو یہ ایک عیسائی خاندان سے برداشت نہ ہوا۔ ان کا غصہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ پھر مردان جا کر انہوں نے اس نوجوان کو وہیں شہید کر دیا۔ وہاں اس کے سر پر 32 گولیاں ماری گئیں، اور یوں 32 گولیاں مار کر جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں، ابھی اس کی کوئی ڈیٹیل، کوئی اس کی لاش کی تصاویر یا کوئی ڈیڈ باڈی، کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ اس کی آئی ڈی بھی بلاک ہو چکی ہے یا اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد بھی کسی نے آئی ڈی چلائی ہے، اس نے کہا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ پوسٹ آپ فیس بک پہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ مگر اس کے بعد آج میں کافی دیر اس کی آئی ڈی سرچ کرتا رہا ہوں، مگر اس کی مجھے آئی ڈی نہیں ملی۔ انسٹاگرام پر آئی ڈی موجود ہے، وہاں پر کوئی پرسنل ڈیٹیل موجود نہیں ہے، وہاں پر صرف اس کے کاروبار سے، بزنس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں موجود ہیں، پوسٹ شیئر ہوئی ہیں۔ مگر اس کی وہاں پر فیس بک کی جو آئی ڈی ہے، میں نے کافی سرچ کی، مگر جب میں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا تو اس کی آئی ڈی کا مجھے لنک مل گیا، مگر وہ آئی ڈی اوپن نہیں ہوئی کہ جو وہ آئی ڈی کو ہائیڈ کر دیا گیا یا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کے دور کا سچا واقعہ کہ صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہوئی کہ ایک نوجوان نے، جس نے پاکستان اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جس نے اسلام قبول کیا اور ریاست اس کو حفاظت نہ دے سکی۔ حفاظت کیا دیتی ریاست اس کو؟ ریاست نے اس کو مسلمان ڈکلیئر ہونے میں بھی 3 سال لگا دیے۔ 2021 میں اس نے اسلام قبول کیا اور 2021، 22، 23 اور 24 میں جا کر 24 کے بھی اینڈ پہ جا کر اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ہاں بھائی تو مسلمان ہے۔ اور پھر اس نے آفیشلی طور پر اعلان کیا کہ آج میں آفیشلی اعلان کرتا ہوں کہ میں آج آفیشل مسلمان بن چکا ہوں۔ آفیشل مسلمان تو تب ہی بن گیا تھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اس نے اپنی آئی ڈی کارڈ قانونی جب کارروائی پوری کی، پھر اس نے مکمل طور پر اپنے یہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اب اس کی آخری لائن وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا کہ آج تک میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکا۔ اپنا مذہب اور اپنی فیملی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، در بدر ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کم از کم اس دنیا کے لیے کچھ تو کر سکا ہوں۔ مطلب اس نے اسلام قبول کر لیا، کہتا اور فیملی نہیں، مذہب کچھ اور نہیں، بیوی بچے نہیں، مگر اس دنیا میں میں نے کچھ تو کر لیا۔ مطلب کچھ کیا، سب کچھ ہی کر لیا اس نے، اپنی دنیا میں ہی اپنی آخرت بنا لی، اسلام قبول کر لیا۔ اب آخری لائن اس نے کہا آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ مجھے صبر آ جائے، اور پھر اس کے بعد لکھا اور میری موت ایمان پر ہو۔ اور پھر اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی، اس کی دعا قبول ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا کہ وہ شہید ہوا، شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہوا، اور پھر روح اس کی قبض ہوئی اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان ہوگا اس وقت۔ اللہ حافظ۔